ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایران اسرائیل وار کی کچھ تازہ اپڈیٹس، کچھ وائرل ویڈیوز اور ان کے حقائق اور بھی بہت ساری چیزیں لے کر کے سامنے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے جو آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی آپ سے درخواست ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو سب سے پہلے میں اسکرین پر لاتے جاتا ہوں، پھر اس کی تفصیلات آپ سنتے جائیے گا۔ پہلی ویڈیو آبنائے ہرمز میں ایک بہت بڑے جہاز کو نشانہ بنانے کی اس وقت آ رہی ہے۔ اب یہ کشتی کس ملک سے تعلق رکھتی ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ البتہ آبنائے ہرمز کو پار کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں اس کو نشانہ بنا کر کے پوری طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے، اور یہ اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز میں اس وقت چونکہ صاف اور واضح طور پر صرف انہی جہازوں کو، آئل ٹینکرز کو اور کارگو جہازوں کو جانے کی اجازت ہے جس کی جو ہے ایران اجازت دیتا ہے۔ ایسے میں دوسری کوئی بھی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے دشمن کی کشتی سمجھ کر کے یا جہاز سمجھ کر کے ایران نشانے پر لے جاتا ہے۔ یہ وداؤٹ پرمیشن جانے کی کوشش ہو رہی تھی، جس کو نشانہ بنایا جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ ایسے میں ناظرین گرامی، اس وقت یو ایس سٹی سے بھی ایک ویڈیو آئی ہے جس کو ہاکی پرائڈ ایگ فارم کہا جاتا ہے، آئیووا میں جو موجود ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا آگ لگنے کی ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہے، اور دھوئیں کے بادل اور اس طرح بڑے پیمانے میں لگے ہوئے اس جو ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ جبکہ آگ لگنے کی یا بھڑکنے کی جو بھی واردات ہے وہ اندرونی سطح کی کسی چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن ہر چیز کو جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آ رہا ہے اس کو ایران اسرائیل جنگ سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت میں یہ جو ہوا ہے یہ اندرونی سطح کے اپنی کچھ غلطی کی وجہ سے آگ لگی ہے اس بہت بڑے فیکٹری میں، لہٰذا جو ہے اس کو جنگ سے جوڑنا غلط بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو پر الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب آئیے ایک ویڈیو کے ذریعے سے ہم سمجھتے جائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اسرائیل میں۔ سب سے پہلے حزب اللہ نے جو دو تازے ویڈیوز اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر جو شیئر کیا ہے اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بڑی گھماسان کی جنگ جاری ہے حزب اللہ کے درمیان میں اور اسرائیلی فوج کے درمیان میں۔ ظالم صہیونی درندے آسمانی حملہ بھی کر رہے ہیں لبنان کے مختلف علاقوں میں، اور زمینی سطح پر بھی جو اسرائیل لبنان بارڈر ہے وہاں پر جو ہے کارروائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں حزب اللہ کے فوجی لگاتار گھات لگا کر ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے مرکاوا ٹینکرز کو اور بھی جو فوجی گاڑیاں ہیں جس میں خود فوجی جو ہے اس وقت سوار ہیں، ان سبوں کو نشانہ بنانے کی الگ الگ ویڈیو شیئر کی گئی ہیں، جس کا نظارہ اس وقت آپ نے ایک ویڈیو کے ذریعے سے دیا جس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو شیئر کی، اور یہ ویڈیو دور سے لی گئی اسرائیل ایران بارڈر کی ہے جہاں پر بہت ساری یہودی بستیاں آباد ہیں۔ وہاں جو ہے اپنے میزائل کے ذریعے سے جو نشانہ بنا رہے ہیں حزب اللہ، اس سے جو نقصان ہوتے ہوئے دھواں اٹھ رہا ہے اس کی ویڈیو دور سے بنا کر کے بھی حزب اللہ نے شیئر کی اور دعویٰ کیا کہ دیکھیں ہمارے میزائل کس طرح سے اسرائیل کو پہنچنے کے بعد نقصان پہنچا رہے ہیں، اور دھوئیں بادل جو ہے اس وقت پورے فضا میں پھیل رہے ہیں، دھوئیں کے بادل۔ یہ دو ویڈیو حزب اللہ سے وابستہ تھی۔ اب آئیے ناظرین گرامی، اسرائیل میں کل رات تل ابیب میں کیا ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طرف امریکہ مذاکرات جب فیل ہو گئے اور ایران نے صاف طور پر واضح طور پر انکار کر دیا، تو از بخود اعلان کر دیا کہ جو ہے ہم کچھ اور دنوں کے لیے اس وقت ایران پر اٹیک نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ دھیرے دھیرے اس جنگ سے خود کو دور کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل امریکہ پر دباؤ بنا رہا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر کے حملے بھی کر رہے ہیں۔
जैसे कि एक वीडियो इस वक्त खुद अमेरिका और इसराइल ने जॉइंट में रिलीज़ किया है कि किस तरह से हमने एक बहुत ही अहम तरीन इलाके को निशाना बनाया है। ये जो है वीडियो है जिसको शेयर किया गया है। मतलब ये है कि जंगबंदी की बात भी हो रही है और जालिम सहयूनी दरिंदे और अमेरिका के फौजी मिलकर के जो है इस वक्त इस ईरान पर हमले भी कर रहे हैं। ये ताज़ा वीडियो बताया जा रहा है कि कोई ख़ास अहम तरीन जगह थी जिसको जो है निशाना बनाया गया। इसके बाद से नाज़रीन गिरामी, ये तो वो वीडियो थी जो ईरान में कल नुकसान पहुंचाने की खुद इन लोगों ने दावा किया। अब इसराइल की तरफ से आने वाली कुछ वीडियोग्राफी पर आप लोग जो है नज़ारा कर लें। ये वीडियो साफ और वाज़े तौर पर कल जो क्लस्टर बम्स मुख्तलिफ वारहेड के जो तिल अबीब के सेंटर ऑफ सिटी में लॉन्च किए गए उसकी ताज़ा तस्वीरें। इसने जो तबाही मचाई और दूसरी सबसे बड़ी जो हमला कल जो है ईरान की जानिब से मिसाइल के ज़रिए से टारगेट किया गया है वो है इसराइल का पावर प्लांट। कल यहाँ पर पावर प्लांट पर हमला करने की ये ताज़ा वीडियो है जिसको शेयर करने के बाद दावा किया गया है कि 24 घंटे तक मुकम्मल तौर पर पूरे इसराइल बिलखुसूस तिल अबीब में जो है वो बिजली कट गई थी और उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर मिसाइल को अलग अलग अंदाज में दाग दिया गया और मुख्तलिफ वारहेड वाले इन मिसाइल को दागने की वजह से जो है इस वक्त जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इसराइल में। और उस तबाही के मनाजिर जो दूसरे दिन सुबह के वक्त में सामने लाए गए उसके वीडियोस का नज़ारा आप यहाँ पर कर सकते हैं जिसको ख़ुद इसराइल के लोगों ने इसको शेयर किया है और कहा है कि कल रात में होने वाले मिसाइल के धमाकों की वजह से क्या नुकसान पहुँचा, आप उसका नज़ारा करें। नाज़रीन गिरामी, ये सारे के सारे वीडियोस जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये इसराइली ट्विटर हैंडलर्स, इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडलर्स जो ख़ुद इसराइली हैं जो शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में बैठ कर के कि ये गाज़ा नहीं है ये तिल अबीब है ये कहते हुए। एक और वीडियो आप विंडोज़ में देख रहे होंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया है, ख़ुद इसराइली ने यहूदी ने इस बात का दावा किया कि ईरान ने सबसे पहले एक जो है मिसाइल दागा, वो इमारत को लगा और वहाँ बचाव राहतकारी के अफराद पहुँच गए। फिर फौरी तौर पर दूसरा मिसाइल दागा तो बचाव राहतकारी के लोग जो वहाँ पहुँचे थे वो भी इस धमाके में पूरी तरह से उड़ गए। तो इस तरह से इस तरह के मनाज़िर नाज़रीन गिरामी गाज़ा पट्टी में हमको देखने को मिलता था कि जो है जो लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बचाव के लिए जा रहे हैं, उन पर जो है बराह रास्त मिसाइल दागे जाते थे, बम बरसाए जाते थे। उसी तरह के नज़ारे इस वक्त तिल अबीब शहर और इसराइल शहर से निकल कर के आ रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि गाज़ा के मासूम बच्चों की बद्दुआएं, वहाँ के मज़लूमों की बद्दुआएं इस वक्त सारी दुनिया में के लोगों को अपने लपेट में ले लिया है। कैसे लिया है मैं बाद में वीडियोस के ज़रिए से समझाता हूँ। इससे पहले जो वीडियो दिखाया आपने दिखाई बंकर की, ये देखिए ये वीडियो इस वक्त और सामने आई है। अब जो है ईरान के मिसाइल डायरेक्ट बंकर्स को हिट कर रहे हैं। यानी कि बंकर्स वो होते हैं कि हर बिल्डिंग में यहाँ की तिल अबीब और इसराइल में बनने वाले जितने भी तरक्याफ्ती इमारतें होती हैं उन इमारतों में अगर आपको बल्दिया की जानिब से, म्यूनसिपल की जानिब से इजाज़त लेनी है तो उसकी सबसे पहली शर्त ये होगी कि आप अपनी इमारतों के अंदर में बंकर्स बनाएंगे। बंकर्स बड़े मजबूत होते हैं, इमारतों के ज़ेरे ज़मीन होते हैं। जब कभी भी किसी भी हमले का ख़दशा होता है तो ये जालिम सहयूनी दरिंदे, बुज़दिल दरिंदे वो यहाँ जा कर के छुप जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जानी नुकसान तो नहीं होता, इमारतें तबाह हो जाती हैं और ये बाहर आ जाते हैं। अब जो है मिसाइल बराह रास्त इनके बंकर्स के अंदर तक पहुँच कर के नुकसान पहुँचाने की ये वीडियो भी इस वक्त सामने आई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब जो है जो कहता था ईरान के हम जो है अब कहीं पर भी इसराइल की किसी भी बस्ती पर भी हमला कर सकते हैं और आपके हर चीज़ जो है हमारे मिसाइल के टारगेट पर हैं, वो सच साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी और भी बहुत सारे तबाही के वीडियोस हैं, उसका नज़ारा आप बदलते हुए वीडियोस में कर सकते हैं जिसको अलग अलग पैमाने पर शेयर करने की इस वक्त कोशिश की गई है।
ایک اور ویڈیو اس وقت جو آپ کے سامنے آئی، اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، میں اس کو تصدیق شدہ تو کہا نہیں جا سکتا، البتہ یہ مختلف ذرائع اور مختلف اس کے ذریعے سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا کی جانب سے لگ بھگ 16 چائنیز Y-20 ملٹری کارگو پلینز وہ جو ہے اس وقت فوجی ساز و سامان لے کر کے ایران پہنچ چکے ہیں۔ یعنی کہ ایران چلاتا رہا یورپین ممالک سے کہ ان کی مدد کریں، لیکن کسی نے کوئی نہ کسی بہانہ بنا کر کہ یورپین ممالک نے امریکہ سے پلہ جھاڑ لیا، اور اب دو ہی ملک بچ چکے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ، اور بہرکیف کچھ جو ہے مشرقی بالخصوص ابوظہبی وہ بہت بڑے پیمانے پر اس وقت جو ہے امریکہ کا سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ اس سلسلے میں براہ راست صرف جو ہے امریکہ کی ہی طیارے، فوجی طیارے زمین کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں ابوظہبی یا دبئی کی کوئی باقاعدہ فائٹر جیٹ طیارے تو اس میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے ہیں۔ بہرکیف اب جو ہے چائنا کے سلسلے میں یہ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے ہمت کر دکھائی، وہ جو ہے باقاعدہ پوری طرح سے کھل کر کے ایران کے سپورٹ کے لیے آ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کی میں پشٹی نہیں کر سکتا۔ دوسری ناظرین گرامی، پتہ نہیں اس خبر کی تصدیق کیا ہے، لیکن مختلف ذرائع ہیں جو اس وقت بدلی ہے۔ کیا واقعی میں عمران خان کو جس طرح سے بند کر دیا گیا پاکستان میں، اور اس کے ساتھ جو ناانصافی ابھی بھی ہو رہی ہے، جن درندوں نے اس وقت پاکستان کی کرسی پر امریکہ اور اسرائیل کے مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کسی بھی اعتبار سے مسلمان کہنا تو جائز نہیں ہوگا میرے حساب سے، کیونکہ انہوں نے جس طرح افغانستان کو ٹارگٹ کر کے جو ہے امریکہ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، وہ کوئی یہ غدار ہی کر سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی پاکستان کے جتنے بھی صدور آئے ہیں یہ سب کے سب کٹ پتلی ہیں، اور امریکہ کے سامنے جو ہے جھک جاتے ہیں، وہ کبھی اس سعودی عرب کے راستے جھک جاتے ہیں، کبھی براہ راست جھک جاتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے الزامات رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی اس میں کہتا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے اس نے ایران کو دھوکہ دیا ہے پاکستان، اور وہ ایسے کہ لگ بھگ 10 آئل ٹینکرز پر جو ہے پاکستان کا جھنڈا لگا کر جو ہے اس نے امریکہ کو فائدہ پہنچایا ہے، اور یہ ٹینکر امریکہ کو پہنچ چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے پاس ہونے کے لیے اس نے پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ ناظرین گرامی، آبنائے ہرمز سے گزارنے کے لیے ایران نے جو ہے کچھ ملکوں کو اجازت دے رکھی ہے، اس میں سے ایک پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، چائنا شامل ہے، رشیا شامل ہے، بنگلہ دیش شامل ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پر غداری کر رہا ہے، مسلمان کے نام پر غداری کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کو جو قتل کر رہا ہے اس کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے آئل ٹینکرز کو پہنچانے کے لیے۔ اور اس درندے حکمرانوں نے ان آبنائے ہرمز سے ان کشتیوں کو امریکہ تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے قومی جھنڈے کا استعمال کیا ہے۔ ایسا خود جو ہے اس وقت ایران نے اس بات کو کہا ہے، اور اس بات کی تصدیق اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ کل ہی ٹرمپ نے ایک شام کے وقت میں بیان دیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے لگ بھگ 6 آئل ٹینکر امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر امریکہ کا فلیگ لگا کر کے جاتا تو کسی بھی اعتبار سے نہیں پہنچ سکتا۔ کیا حالت کر رکھا ہے، ہم نے شروع میں ہی وہ تصویر دکھا دی آبنائے ہرمز سے گزرنے والی ایک کشتی کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے اگر پاکستان نے واقعی میں ایسی غداری کی ہے تو شاید اگلے دنوں میں ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو لے کر کے کئی مرتبہ سوچے گا۔ ایسے اس وقت تفصیلات سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کل حائفہ میں جو ہے ڈرون سے حملہ کیے جانے کی ایک اور تصویر سامنے آئی ہے، اور ایرانین آرمی نے اس سلسلے میں دعویٰ کیا ہے۔ دیکھیے یہ اس وقت تصویر ہے آپ کے سامنے، حائفہ کے 2 ٹینکر جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جو ہے عربی اخبارات سے لی ہوئی خبر ہے کہ کچھ اور ڈرونز کے ذریعے سے کل جو ہے اس پر ٹارگیٹ کیا گیا، جو حائفہ کا سب سے بڑا پورٹ ہے اسرائیلی فورس پر۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اس وقت ایک اور تصویر آ رہی ہے۔ یہ تصویر جس کو اب عربی میں اگر میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں، جس کو دعویٰ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ غازہ میں جب حملے ہو رہے تھے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کے
کبھی چہروں پر زخم ہیں، پورے بدن چھلنی ہو چکے ہیں، کالے پڑ چکے ہیں اور ان کے زخم خون کے اس میں، وہ باسفورس کہا جاتا ہے ان جو ہے جس بموں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ آگ کے شعلے بن کر کے پھیل جاتے ہیں اور انسانی جسم سے چمٹ جاتے ہیں، اور وہ گوشت کو جو ہے وہاں سے اس کے جسم سے نکال کر کے حد درجہ تکلیف ہوتی ہے، جس کو باسفورس بم کہا جاتا ہے۔ یہ جو تصویر دیکھ رہی ہے، اس تصویر میں جو دکھائی گئی تصویر ہے اس کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل ایران نے جو حملہ کیا اس باسفورس تیار کرنے والی اس بموں کی فیکٹری کو براہ راست نشانہ بنا کر کے اس کو ایران نے تباہ و تاراج کر دیا ہے۔ یہ اس دعوے کے ساتھ عربی اخبار نے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کی بھی تصدیق نہیں کر سکتا، البتہ مختلف جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے ان عربی اخبارات کے ذریعے سے یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمینی سطح پر کارروائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسرائیل اس وقت چاروں طرف سے گھر گیا ہے۔ پہلے تو یہ اپنے فوجیوں کو جو ہے وہاں پر حملے کرنے کے لیے لبنان میں بھیج چکا ہے، اور ادھر زمینی جنگ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ زمینی جنگ کرنے کے لیے امریکہ اپنے فوجیوں کو اکیلے تو بھیجے گا نہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں خود وہیں کے ڈیفنس منسٹر نے صاف اور واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کی ملٹری تھک چکی ہے، اور جو ہے اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا یہودیوں کو بھی فوج میں شامل کرنے کا مطالبہ سامنے آ چکا ہے۔ وہ جنگ نہیں لڑ سکتے، گزشتہ کئی سالوں سے لگاتار جنگی حالت میں ہیں، تو ادھر لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف امریکہ اسرائیل کے مقابلے کے لیے ایران کے 10 لاکھ فوجی تیار ہو چکے ہیں، اور ان فوجیوں میں 12 سال کے بچے بھی شامل ہیں۔ ایک طرف یہ خبر ہے تو دوسری جانب اسرائیل کو فوجیوں کو کمی کا سامنا ہے اور وہ یہودیوں کو شامل کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اس طرح کی ایک الگ اور مختلف تبصرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اگر زمینی سطح کی حملہ کرنے کی ایران پر کوشش کی گئی تو شاید بہت خطرناک سبق مل سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کو اگر انہوں نے یہ غلطی کی، یہ کہتے ہوئے کچھ الگ خبریں سامنے لائی گئی ہیں۔ ادھر سعودی پورٹس جنرل اتھارٹی موانی نے دمام پورٹ کے راستے بحرین کے ساتھ ایک بحری رابطہ شروع کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق دمام پورٹ گلف شٹل شپنگ سروس کو MSC آپریٹ کرے گی۔ یہ اقدام اتھارٹی کی کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد بحری روابط کو مضبوط بنانا اور شپنگ نیٹ ورک کو وسعت دینا ہے۔ گلف شٹل سروس دمام کی کنگ عبدالعزیز پورٹ کو بحرین کی خلیفہ بن سلمان پورٹ سے منسلک کرے گی، جس کی گنجائش 3000 معیاری کنٹینر تک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، میں نے کہا کہ غازہ کے بچے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، ہاتھ کٹے ہوئے، ماؤں سے بچے محروم، بچوں سے مائیں محروم، نوجوان بچے شہید ہو گئے، ایک دو کی تعداد میں نہیں، لاکھوں بچے شہید ہوئے، لاکھوں نوجوان شہید ہوئے، ہاسپٹلوں پر حملے ہوئے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سپورٹ کے لیے نہیں آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت عذاب کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے جس کسی نے بھی اس میں سپورٹ نہیں کیا۔ کویت میں برسات کی صورتحال کیا ہے اس کا نظارہ یہاں پر کر لیں۔ یہ دبئی کی صورتحال ہے جہاں پر جو ہے اس وقت لگاتار برسات، طوفانی برسات آ رہی ہے۔ کویت کے راستے طوفانی برسات کی وجہ سے راستے میں سیلابی صورتحال بن گئے ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ بھارت کے عوام گیس کو لے کر کے پریشان ہیں، تو پوری دنیا میں لوگ کرنسی کے گرنے کی وجہ سے اپنے اپنے اعتبار سے مہنگائی کو لے کر کے پریشان ہے۔ یہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی، باب المندب پر اگر حوثیوں نے قبضہ کر لیا اور آبنائے ہرمز پر سے گزرنے والے کشتیوں کو اسی طرح نشانہ بنایا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ اگر یہ 1 مہینہ بھی ٹکا رہا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پورے بحران میں ساری دنیا کے لوگ شامل ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنگ حکومتوں کے درمیان میں ہوتی ہے، پستے عوام ہیں، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ظالموں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔